الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک حدیث منگنی خفیہ رکھو اور نکاح اعلانیہ کرو کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا یہ حدیث منگنی خفیہ رکھو اور نکاح اعلانیہ کرو صحیح ہے؟ میرا سوال یہاں پر منگنی کے متعلق ہے، عقد نکاح کے متعلق نہیں ہے۔ تو کیا منگنی کی تقریب منعقد نہ کرنا بہتر ہے؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ نکاح کا اعلان واجب ہے، لیکن منگنی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، نکاح کو ظاہر کرو اور منگنی کو خفیہ رکھو۔ تاہم یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 2494 میں اور اسی طرح ضعیف الجامع الصغیر حدیث نمبر 922 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ اس حدیث کا پہلا جملہ معنوی طور پر صحیح ثابت ہے، اور صحیح حدیث میں ظاہر کرو کی بجائے اعلان کرو کے الفاظ ہیں، جیسے کہ امام احمد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1993 میں حسن قرار دیا ہے۔ نکاح کا اعلان اس معنی میں کہ نکاح کے گواہ بناؤ تو یہ جمہور علماء کرام کے ہاں واجب ہے، بلکہ گواہ بنانا نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط میں داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ اس حدیث کو بہقی رحمہ اللہ نے عمران اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 7557 میں صحیح قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم نے منگنی خفیہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کہیں فسادی اور حاسد قسم کے لوگ لڑکے اور منگیتر کے تعلق کو خراب نہ کر دیں۔ یہ بات حاشیۃ العدوی اعلی شرح مختصر خلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 میں موجود ہے۔ اہل علم کے اس موقف کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ اپنے کام پورے کرانے کے لیے انہیں خفیہ رکھ کر اللہ رب العزت سے مدد چاہو، کیونکہ ہر وہ شخص جسے نعمت ملے تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع حدیث نمبر 943 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ صرف منگنی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی شخص کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہ کرے جو حاسد ہو، جبکہ منگنی کے موقع پر تقریب کا انعقاد ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ تاہم اس تقریب میں شرعی احکامات کو مد نظر رکھنا ضروری اور لازمی ہے، اس لیے ایسی تقاریب میں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دف کے علاوہ کوئی بھی آلات موسیقی استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی بیاہ کے موقع پر صرف دف بجانے کی اجازت دی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 67884۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔